مغل بادشاہ تھا ہندوستان پر، اس نے آگے قبضہ کر لیا، تو انہوں نے کہا جی کتنے ٹیکس بڑھائے تھے اس نے 500 سال پہلے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر 500 سال پہلے اس قسم کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی ٹیکنیکس موجود تھی تو آج بھی ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ساتھ ہی میں نے ان سے شیرشاہ سوری کا حوالہ دیا تو میں نے کہا کہ اس نے بھی 500 سال پہلے وہ بھی آیا اور 5 سال اس نے پورے کیے تھے بغیر کسی مینڈیٹ کے. اس کے باوجود اس نے بہت زیادہ یہاں پہ ترقی کی اور حالات ٹھیک کیے اور لوگ آج تک اس کو دعائیں دے رہے ہیں پاکستان اور انڈیا میں. وقفے کے دوران کترینہ حسین نے یہ کہا کہ شیرشاہ سوری کا کمال یہ تھا کہ اس کے سامنے میڈیا نہیں تھا، لہذا اس نے ان کو کچھ خاص بڑا چیلنج نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی حکومت چلتی رہی اور وہ بڑے اچھے کام کرتا رہا. ابراہیم شاہد ابھی تک ہمارے ساتھ ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس نے 23A لے کے او لیول میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. ابراہیم یہ بتاؤ کہ یہ جو ارب کہتے ہیں کتنے ارب، 2 ارب 3 ارب 4 ارب، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 1 ارب میں پھر آپ کے آ جاتے ہیں 100 کروڑ اور 100 کروڑ میں پھر آپ کا آ جاتے ہیں 10 لاکھ اینڈ اسی طریقے سے چلتی جاتی ہے. اب بناؤں گا تو کافی لمبے زیروز آئیں گے. اچھا یہ آپ کا جو اسکالرشپ تھا اس میں کتنے پیسے تھے؟ اسکالرشپ میری فی ویو آف ہو جاتی تھی کتنی؟ 100%. نہیں ویسے اوور آل فیس تھی کتنی؟ اور اٹ واز اراؤنڈ 17-18,000 پر منتھ کے حساب سے ہوتی تھی. تو کافی فائنینشیل برڈن تھا. 18,000 لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے. ہاں جی 18,000 پر منتھ آپ کی فیس ہے جی. اب 18,000 کو 1 ارب کے ساتھ ذرا ملاؤ کتنے بنتے ہیں؟ کافی معمولی اماؤنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو 1 ارب. مثلا اگر فرض کریں کہ ہم 2,000 بچوں کو اگر فیس دینی شروع کرتے ہیں تو 2,000 بچے آپ جیسے نکل سکتے ہیں؟ بالکل آرام سے نکل جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا پارلیمنٹ لاجز ایک نیا بن رہا ہے جس میں 3 ارب روپے خرچ ہوگا. 3 ارب روپے اگر وہ سارے 3 ارب روپیہ صرف آپ جیسے بچوں کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیا جائے تو ہر سال 2 3 4 5 بچے آپ جیسے نکل سکتے ہیں. اس سے زیادہ بھی نکل سکتے ہیں. زیادہ بھی نکل سکتے ہیں. تو فوزیہ وہاب صاحبہ سے کہو کہ یہ کر دیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جتنے اینکرز ہیں نا وہ اپنی تنخواہوں کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ بچوں کی اسکالرشپ میں دیں. کیسا کر دیں آپ یہ کر کے دیکھ لیں. ایک فنڈ ایک بنائیں جس میں آپ لوگ اپنی میں سٹارٹ کرتا ہوں. ایک کام کرتے ہیں جو اس وقت تنخواہیں ہیں جو 5-7 لاکھ اور 10 لاکھ پر مبنی ہے اس کے 50% نکال کے دیں اور پھر تمام لوگوں پر ہے نا اسکالرشپ نکال کے دیں. پھر اس کے بعد بات کریں گے. 50 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. ہم ورکر ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، کام کر کے ہم نے وہ کمائے، ہم نے کسی کی جیب سے نہیں نکال رہے. معاف کیجیے گا، نہ سرکاری خزانے سے نکال رہے، نہ 3 ارب روپے کے محلات بنا رہے ہیں، نہ ہم پیٹرول خرچ کر رہے ہیں 4 لاکھ روپے ایک گاڑی کے اوپر، نہ ہم TADA لے رہے ہیں، نہ ہم یہاں پہ شادیوں میں شرکت کے لیے سرکاری ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ بڑی بات چلی جائے گی ساری ٹوٹل. ہم سرکاری خزانہ چوری نہیں کر رہے، معاف کیجیے گا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. خزانہ چوری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کوئی بات کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے. اب اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو پھر میں بھی حساب کر کے لے کر آ جاؤں کہ آپ لوگ سارے کے سارے ٹیکس ایویڈر کتنے بڑے بڑے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، کتنے میڈیا ہاؤسز ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جو اربوں روپے کا ہے نا انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے، جو نہیں دے رہے ہیں. پکڑے ہیں، گرفتار کریں. کیوں نہیں کر رہی آپ؟ کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں مجھے یہ بتائیے آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. کیسا؟ میں سپریم کورٹ کے بابر ہی کو بلوانا پڑے گا 500 سال پہلے جو زندہ تھا اس کو قبروں سے نکال کے لا کے اس کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ لوگ ٹیکسز نہیں دیتے ہیں یا اینکرز کو کتنی تنخواہیں مل رہی ہیں. میں ان تنخواہوں کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے. ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان ٹیکسز پہ اس پہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں اور پہلے دیتے ہیں. سیلریز آنے سے پہلے اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. نہیں میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے پورا تو کرنے دیں. جو پیسے اینکرز کو یا ٹی وی کے ہمارے اتنے کرو ممبرز بیٹھے ہیں سب، یہ چینل کماتا ہے تھرو ایڈورٹائزنگ، ایک پروسیس ہے ٹھیک ہے. لیکن جو پارلیمنٹ لاجز کے 3 کروڑ کی بات جو جاوید صاحب نے کی، 3 ارب کی جو بات کی انہوں نے، پلیز لیٹ می فنش فوزیہ صاحبہ. کیا ضرورت ہے؟ وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہے، وہ آپ لوگوں کی سیلری سے نہیں ہے، وہ آپ لوگوں اپنے پیسے کنٹریبیوٹ کریں جی، کنٹریبیوٹ کر کے بنا لیں. فلیٹس یا گھر بنانا چاہے اپنے ریسورسز سے، سراخوں پہ ہمیں ایشو نہیں ہے، اپنے کنٹریبیوٹ کریں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کر کے لوگوں کی بنائیں. ترجیحات کہاں ہیں؟ آپ لوگ ایجوکیشن کی ترجیحات زیادہ ہے آپ کی یا پارلیمنٹ لاجز کی؟ یہ تو پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ٹیکسز دے رہے ہیں تو کس چیز کے لیے دے رہے ہیں. اس ملک میں کسی کو صاف پانی نہیں ملتا، معاف کیجیے گا، روٹی نہیں ملتی جو، اور کپڑا مکان جو آپ کا نعرہ ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتا. لوگ خودکشیاں کرتے ہیں روز ساتھ، آپ کو وہ نظر نہیں آتی. اور اس کے ساتھ جو آپ ایک کمپلیکس بنا رہے ہیں 3 ارب روپے کا اس ملک میں، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے واشنگٹن میں ایک ٹنل ہے
جو جا رہی ہے کیپٹل ہل تک، اس جیسی ایک ٹنل بنا کے تو اس جیسا بنائیں گے. ماڈل آپ دیکھیے، گفتگو آپ دیکھیے، اور اس کے بعد ان جیسے بچوں کو دیکھیے، پھر ان لوگوں کو دیکھیے جن کو آپ نے اپنے نعرے میں شامل کیا، روٹی کپڑا اور مکان، اور وہ ٹرینوں کے نیچے آ کے روز مر رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو کچھ چیز نظر نہیں آتی اور آپ کہیں گی کہ آپ ہم سب کچھ کر سکتے. اور اینکر جو ہے نا جی، وہ سارے پیسے نکال کے ان کو روٹی بھی دیں، کپڑا بھی دیں، مکان بھی دیں. ہم تو ملازم ہیں، میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں، سرکاری ملازم نہیں ہوں. اینکرز بینیولنٹ فنڈ ایک بنائے جو کہ اس سے حکومت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نہیں، حکومت تو آپ سمجھ لیجئے نالائق ہے، وہ بڑی خود غرض ہے، وہ تو صرف اپنا پیٹ بھر رہی ہے اور لوگوں کو لوٹ رہی ہے بقول آپ کے. پھر آپ ذرا کر کے تو دکھائیے نا. ہمارے پاس حکومت ہے، یہ عجیب سی بات کر رہی ہیں. میں کوئی ریلوے چلا رہا ہوں جی، مجھے بتائیے، میں کوئی ٹرانسپورٹ چلا رہا ہوں، میں کوئی شپنگ کارپوریشن کا چیئرمین ہوں، میں NIC کا چیئرمین ہوں، میں کیا ہوں؟ میں ایک عام آدمی ہوں، ایک کنٹریبیوٹر اس ملک کا. آپ اس کے بجائے جو بلایا ہے وہ بچے دیکھیں اس میں بڑی مزیدار سجیشن دی ہے. گفتگو کریں گے. اگر اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ایک اکیلی کو آپ ہے نا گھیریں اور اس کو آپ پنچ کرنا شروع کریں. دیکھیں سمپل سی بات ہے، اوکے سمپل بات ہے. اس جیسے بچوں کو ان کے لیے سوچیں آپ، ان کے ایک فنڈ قائم کر دیں. بات کی کہ لوٹ رہے ہیں، کس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں جاوید چودھری صاحب؟ کون لوٹ رہا ہے؟ کوئی نہیں لوٹ رہا. کیا لوگوں نے ہمیں الیکٹ نہیں کیا؟ اچھا چلیے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ پورا پروسیس بند کر دیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں اسمبلی کو بند کر دیا جائے؟ اوکے، میں 3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں. ایک منٹ روکیے. مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیل مل کے جو چیئرمین جس کو ہٹایا گیا تھا اس کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں تھا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں ہر آدمی پہ کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں. اوکے، آپ لوگوں نے ہٹایا نا، نہ ہوتا تو نہ ہٹاتی. ہر طرف شور یہ جو ہوتا ہے. NIC جو ہے نیشنل انشورنس کارپوریشن کا جو تھا، اس میں کرپشن نہیں، کیس نہیں ہے. دیکھیے وہ ہٹایا نہیں گیا. کیس تو اب حج کے درمیان میں پہنچ گیا ہے. حج کے دوران جی کرپشن نہیں ہوئی. تو حج کے دوران کی کرپشن آپ کو اس سال کیوں نظر آ رہی ہے بھائی جان؟ وہ دیکھیں عجیب بات کر رہی ہیں، دیکھیں آپ عجیب بات کر رہی ہیں، یہ چیزیں یہ غلط ہیں. مجھے بتائیے، آپ کی اپنی حکومت نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہوئی ہے، آپ کی اپنی حکومت کورٹ میں جا کے بات کر رہی ہیں اور وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا. اب یہ دیکھیں، اس کے اوپر اگر آپ سے بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کیا اگر آپ کو آنےسٹی اتنی عزیز ہے، اگر آنےسٹی آپ کے لیے واقعی میں ایک ویلیو ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، اس ویلیو کا اظہار اتنی فیروشسلی اب سے 4 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا. یہاں حج کے حوالے سے تو میں اتنے سکینڈلز آپ کو بتا سکتی ہوں جو کہ ہر سال ہوئے ہیں. آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں ڈیفینیٹلی دوں گا. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لے لوں، اگر آپ کے سانس بھی لے لوں نا میں تھوڑا سا. یہاں پہ پہلے تو مجھے سانس لینی پڑے گی. بس وقفے سے پہلے فوزیہ وہاب صاحب ہے کہ یہ کہنا تھا ان کا، بلکہ ایک سوال تھا، ویلڈ کویسچن ہے ان کا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اسی وقت اس قسم کی سٹوریز باہر کیوں آ جاتی ہیں؟ پہلے 4 سال آپ کیوں خاموش رہے؟ بات ان کی بڑی حد تک درست ہے کہ ظاہر 4-5 سال 10 سال جو پہلے صدر پرویز مشرف کا دور تھا، فوجی دور تھا، اس وقت ظاہر شاید ہم لوگ اتنا نہیں بولے جیسے ان کا یہ کہنا ہے. لیکن ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک آمر جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، بندوق والا ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سب لوگوں نے خود الیکٹ کیا ہوتا ہے. ہم ان میں سے جو بیسٹ شخص جو ہمارے حلقے میں سے ہوتا ہے ہم اس کو الیکٹ کر کے اس لیے پارلیمنٹ میں بھجواتے ہیں کہ وہ ہماری آواز بنے گا، وہ ہمارے مسئلے حل کرے گا. لہٰذا جس کو ہم نے خود الیکٹ کیا ہوتا ہے اسی سے شکوہ ہوتا ہے. جو باہر سے آیا ہوا شخص ہوتا ہے جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے ہوتا ہی نہیں تو ہم اس سے کیا شکوہ کریں؟ وہ تو ایک جابر ہے، ظالم ہے، آمر ہے، جس کے خلاف پوری سول سوسائٹی کوشش کر کے اس کو باہر نکالتی ہے. تو ایک ایسا آدمی جو قابض ہو، ہم اس سے کیا شکوہ کریں گے؟ شکوہ تو الٹیمیٹلی ہم نے انہی سے کرنا ہے. اور یہ لوگ چلے جائیں گے تو ان کی جگہ دوسرے آئیں گے، ہم ان سے بھی شکوہ کریں گے، ایک سوسائٹی کو ریفائن کریں. ابراہیم شاہد کی طرف جاؤں گا میں، بچے نے جس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا 23A لیے اس نے او لیول میں. آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں بڑا ہو کے یا تو میں 2 فیلڈ چوں گا، ادھر I'll go for engineering اور I'll go for actuarial sciences. اور ملک میں پڑھو گے ملک سے باہر پڑھو گے؟ اس کا ابھی تک کوئی نہیں. بیسکلی اگر میں ملک میں بھی پڑھوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملک کے اندر جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ کافی ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کافی موٹیویٹڈ ہیں، وہ ایکسٹرا ٹائم بھی دینے ہیں، جبکہ وہ چیز آپ کو باہر نہیں ملے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ باہر پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایجوکیشن فیسلٹیز ایکسیٹرا جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ آپ کو مل جاتی ہیں، سینس اس کے لیبز ایکسیٹرا وہ بہت بہتر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز ان پاکستان.
لیکن بے شک میں جدھر مرضی کروں، میں یہی ہے کہ میں نے جتنی آؤٹ پٹ ہوگی میں سارے اپنے ملک کو ہی دوں گا. ڈیفینیٹلی میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ کروں گا. اور آپ وہاں سے واپس آؤ گے؟ بالکل، باہر پڑھ کے. اور جہاں پہ آپ جاب کرو گے، اپنا کام کرو گے، یا سوسائٹی کو ریفائن کرنے کے لیے کوششیں کرو گے، کیا کرو گے؟ ڈیفینیٹلی میرا جو ایک بیسک ہوگا یہ آبجیکٹیو وہ یہی ہوگا کہ ایک نیا پاکستان کریٹ ہو، ایک ایسا پاکستان ہو جس میں ہر بندے کو انصاف ملے، ہر بندے کو مطلب غریب اور امیر کے درمیان جو ہوگا دے بوتھ گیٹ دا سیم لیول آف ایجوکیشن. ایک ایسا پاکستان جس میں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی نہ کریں، ایک ایسا پاکستان جس میں ہر بندے ایچ اینڈ ایوری ون ہیز ایکول رائٹ، جس میں ڈیموکریسی رسپیکٹ ہو. اس کے علاوہ جو ہمارے چمکتے ستارے ہیں وہ کسی اور کا آسمان روشن نہ کر رہے ہوں. ڈیفینیٹلی ایک ایسا پاکستان جب کریٹ ہوگا تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا، تبھی سب کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان بھی اٹس اے پریز وردی کنٹری ٹو لیو ان. اچھا، آپ کو اگر یہ آپشن دیا جائے کہ آپ جرنلسٹ بن جائیں یا پولیٹیشین بن جائیں، جرنلسٹ بنیں گے، پولیٹیشین بنیں گے، نہیں بنیں گے؟ نہیں، دونوں نہیں. کیوں؟ وجہ کیا؟ ادھر جو ہو کے دیکھ کے وہ یہی ہے. اچھا، اس سے آپ مایوس ہو گئے. جی. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے بجائے آپ سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو کسی ایک سائڈ سے. ڈیفینیٹلی. لیکن اس کے بعد تو ابراہیم آپ کے پاس پاور تو ہوگی نہیں، اور سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس اختیارات بھی ہونے چاہیے، اور اختیارات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سیاست میں آئیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر گیو یو دی ایگزامپل آف بنگلہ دیش ہمارا ہمسایہ ہے، تو انہوں نے ان کے اندر تھا ڈاکٹر محمد یونس تھے، انہوں نے گرامین بینک فارم کیا تھا. ہی واز ورکنگ، وہ بھی نہ سیاست میں ہے لیکن انہوں نے پاورٹی ایریڈیفیکیشن کے اندر بہت کام کیا ہے. انہوں نے دس کنٹری ہیز سرپلس آف لائرز، دس ہیز سرپلس آف ڈاکٹرز اینڈ ادر فیلڈز ایز ویل. لیکن جو ہمارے پاس نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو انوائرمنٹلسٹ، وی ڈونٹ ہیو مائکرو فائنانسز. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جا کے نیچے غریب وغیرہ طبقے کے ساتھ جا کے ان سے بات کریں گے. مطلب آئی واز پرسوں میں جا کے نا ایک سویپر کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ کے اس کو تھوڑی بہت چائے وغیرہ پلائی تھی، اور مجھے اس کی آئی فیلٹ گڈ. مطلب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ میڈ می فیل اے لٹل گلٹی کہ میں اس وقت کیا کروں ان سب کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی میں بھی کچھ دینا چاہوں گا اپنی سوسائٹی کو واپس، تو اس کے لیے پھر یہ کرنا ہوگا. آپ کو گرامین بینک جو ہے وہ جو ڈاکٹر یونس اس سے یہ کیا کہ جب اس نے اپنا گرامین بینک ڈیولپ کیا تو اس کے جو قرضہ لینے والا آدمی ہے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے. وہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ وہ ووٹ ضرور دے گا، وہ کسی بھی پارٹی کو دے، لیکن وہ ووٹ ضرور کاسٹ کرے گا. تو وہاں پہ اگر جمہوریت مضبوط ہو رہی تو اس کی بیسک وجہ بھی یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن جو پرائیویٹ لوگوں نے چلائیں اس میں انہوں نے ووٹ کا اور سیاست کا بڑا خیال رکھا ہے. فوزیہ عواد صاحبہ کی طرف جانا. فوزیہ یہ بتائیے گا کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کہ رورل ایریا میں جب کراچی سے باہر نکل کے آپ جا کے دیکھیں، پنجاب کے جو مڈ میں آپ جا کے دیکھیں جہاں کا بچہ جو کبھی شہر بھی نہیں آیا اور اس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے ایجوکیشن کے لیے، ان بچوں میں بھی ٹیلنٹ ہوگا، ان کو ہم کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کے ہاں نیٹ ورکنگ سسٹم تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، اور جو آپ کے ایلیمنٹری اسکول سسٹم ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور خاص طور پہ جو ولیجز میں جتنے اسکولز ہیں ان کو ایک دوسرے سے لنک اپ کیا جائے. اور جو پہلے ایک طریقہ ہوتا تھا اسٹوڈنٹس ویکس ہوتے تھے اور اس میں بچوں کے مختلف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اسی بنیاد پر ان کے ٹیلنٹ سامنے آتے تھے اور پھر وہ انہوں نے جا کے ایکسل بھی کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا اپنے ملک کے بارے میں برائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں اپنا ملک دنیا میں بہترین جگہ ہے. وہ لوگ اتنے بدزن ہو جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں کہ جب وہ پروڈکٹیو ہونے لگتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آ کے کیوں اپنا وقت ضائع کریں، ہم باہر کے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں، اور وہ وہاں رہے. ابھی جب یہ بات کر رہا تھا مجھے یاد آ رہی تھی کہ 1960 میں یو ایس ایڈ نے اپنا جب سلسلہ شروع کیا تو پاکستان میں بے پناہ اسکالرشپس دی گئی، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں they didn't come back. اس میں سے بہت کم تھے جو واپس آئے. جو واپس آئے وہ یونیورسٹیز میں لگ گئے یا سول سروسز میں چلے گئے. باقی جو تھے وہ جا کے بوسٹن میں آباد ہو گئے. وہ کترینہ سے ایک آخری سوال پوچھ رہا ہے، کترینہ اس بچے کے لیے کیا کر سکتی ہے حکومت یا ہم سب مل کے؟ میرے خیال سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئی تھنک ابراہیم اچیومنٹ اس کو سیلیبریٹ کریں. ملک میں جو اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ سے مایوسی دہشت گردی فلاں، ایک اچھی خبر، ایک امیزنگ خبر، ویئر از اے پریڈ. فوزیہ صاحبہ، ویئر از اے سیلیبریشن فار ابراہیم. آپ مجھے وعدہ کریں کہ آپ لوگ سیلیبریٹ کریں گے پورے ملک کو. کیٹرینا آپ یہ کیوں بول رہی ہیں کہ جو بھی ذرا سی بھی کامیابی ملتی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا ہماری T20 میں ٹیم کامیاب ہوئی تھی؟ پروگرام وقت ختم ہو گیا. فوزیہ صاحبہ اسمبلی نے نہیں دیا تھا.
ہمارے ساتھ فوزیہ وہاب صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ابراہیم شاہد جس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، اور کترینہ حسین ہماری تیسری مہمان تھی۔ خواہشات اس بچے نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر محنت کرنا چاہے کوئی آدمی یا ایمانداری رکھے اپنے کام میں تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ جو امپاسبل لگتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ بھی یہ کام بچہ کر سکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پوٹینشیل ہم سب میں موجود ہے، بس تھوڑی سی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ایک ایمان کے جذبے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ملک اتنا برا نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ خدشات کا اظہار کریں کہ شاید ہم چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، ہم چل سکتے ہیں بس محنت اور ایمانداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔